دوڑ سسی دوڑ۔ رمضان کی 27ویں شب کو زلیخا نے اس غرض سے عبادت کرنے کی ٹھانی کہ وہ خدا کے ساتھ کوئی رابطہ قائم کر پائے، لیکن نہ جانے آج سسی کیوں اس کے ذہن میں آن ٹپکی تھی کہ وہ مسلسل اسی کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ اس نے آج شب 11:30 بجے آسمان پر سفید رنگ کا کوئی پرندہ پرواز کرتے دیکھا، اور اس کی زندگی میں یہ ایسا دوسرا واقعہ تھا کہ زلیخا نے کسی پرندے کو یوں رات میں اڑتے پایا۔ پہلی مرتبہ شاید رات کے 8 یا 9 بجے دیکھا تھا، جب وہ تنہا کسی سمت کو جا رہا تھا، کافی پریشان اور اداس نظر آ رہا تھا۔ لیکن آج والا سفید پرندہ تو تیزی سے ایک سمت میں اڑ رہا تھا، جیسے رات کا سفر کرنے کا ماہر ہو۔ اس سے دھیان ہٹا تو نہ جانے کوئی کومٹ تھا یا جہاز، وہ بھی اسی انداز میں آسمان پر بھاگتا ہوا غائب ہو گیا اور ایک درخت کی اوٹ میں تھوڑا سا چمکتا ہوا دکھائی دیا۔ لیکن پھر ذہن پر سسی اور اس کا دوڑنا سوار تھا۔ پہلا خیال اس کے دل میں آیا کہ شاہ لطیف نے جس سسی کا ذکر اپنی شاعری میں کیا ہے وہ کوئی ایک سسی نہیں تھی، وہ علامت تھی۔ سسی تھل میں نہیں دوڑی تھی، بلکہ ہر سسی کے قدموں تلے تپتے ہوئے صحرا خود چل آتے ہیں، پھر اس کا ہر قدم اس کے پیروں میں آبلے بناتا جاتا ہے۔ پھر سجدے کی غرض سے کھلے برآمدے میں جائے نماز بچھا لیا۔ اس سے پہلے کہ وہ سیدھا سیدھا سجدہ کرتی، اسے فرش پہ ایک بچھو نما عجیب سا بھورے رنگ کا کیڑا دوڑتا نظر آیا۔ وہ تیزی سے دوڑ رہا تھا، جائے نماز پر بھی چڑھ آیا تھا۔ اس نے اسے ہاتھ کے اشارے سے کہا کہ جاؤ یہاں سے۔ اس نے زلیخا کی کوئی پرواہ نہیں کی، بلکہ یوں کہہ لیں کہ گھاس ہی نہیں ڈالی، اور جائے نماز سے اتر کر فرش پہ دوڑتا رہا اور چکر کاٹتا رہا۔ اب وہ فرش اسے صحرا نظر آ رہا تھا اور وہ کیڑا سسی۔ آخر کو ایک کمرے کا دروازہ کھلا اور اس کمرے میں چلا گیا اور دوبارہ باہر نہیں آیا۔ شاید اسے دروازے کے کھلنے کا ہی انتظار تھا، جو اس کے چکر پورے ہونے پہ ہی کھلنا تھا۔ یہ وہ حکم ربی کا منتظر کیڑا ایک ساتھ کے لیے بھی رکا نہیں تھا۔ پھر اس کے پاس سے سیاہ چونٹے گزرنے لگے۔ کیا پھرکی جیسے پھرتی تھی ان کی دھاگے نما نازک سی ٹانگوں میں، وہ بھی اس بھورے کیڑے کی مانند چکر کاٹتے جا رہے تھے۔ سکوت ان کے لیے جیسی موت ہو۔ ٹڈی کی آواز اور رات کے ایک مخصوص اشارات کی چرچر بھی ماحول میں مسلسل ہوئے جا رہی تھی۔ دیوار پہ موجود 2 سیانی چھپکلیاں مسلسل اپنے شکار کو پکڑنے کے لیے چالیں ترتیب دے رہی تھیں۔ مکھیاں واحد شے تھیں جو مخل ہونے کی شوقین تھیں، بس بیٹھنے کے لیے ہر لمحہ کوشاں، جہاں موقع ملا وہاں ڈھیر ہو گئیں۔ وہ جو خود کو جنون سمجھ رہی تھی، اپنے اندر ایک سمندر کو ٹھاٹھے مارتا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ اسے اس بھورے کیڑے اور سیاہ چونٹے کے جنون نے شرمندہ کر دیا تھا۔ زلیخا پہ یہ راز آشکار ہوا کہ اس سے زیادہ جنون تو ان ننھے کیڑوں میں موجود ہے۔ پھر ایک خیال پوندا کہ سسی بھی تو ان کیڑوں کی مانند دیوانہ وار بھاگ رہی تھی۔ آخر یہ بھاگنا کیا ہے؟ ہجر کے وسیع صحراؤں کو پار کرنے کے لیے بھاگنا ہی پڑتا ہے، وگرنہ عالم سکوت میں رہنے سے فاصلے کب مٹا کرتے ہیں۔ ہجر کاٹنے اور وصال پانے کے لیے دوڑنا لازم ہے۔ پھر اس نے کچھ دیر کے لیے خاموش سجدہ کیا، اور جب وہ اٹھی تو اس کا دل کا سمندر پرسکون تھا، مکمل اطمینان والا سکون۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ یہ چیزیں اس کی عبادت میں خلل پیدا کر رہی ہیں، لیکن اس سکون نے اسے باور کرایا کہ اس کا اپنے خالق سے کنیکشن استوار ہو گیا تھا، اور اپنی آفاقی محبت کی زبان ان حشرات الارض کے ذریعے استعمال کر کے اس کے ان سوالات کا جواب دے رہا تھا جو ابھی وہ زبان پر لائی بھی نہیں تھی، اور وہ بلا شبہ ایک محبت ہے۔